بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 مارچ 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کن پیشوں کی سعودیزیشن ہوگی؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق سال رواں 2020 کے دوران 5 ریجنوں میں مختلف پیشوں اور کئی تجارتی سرگرمیوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ نافذ کرائیں گے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے واضح کیا کہ ریاض، مکہ، الشرقیہ، الجوف اور تبوک ریجن میں سعودیزیشن ہوگی۔ الاقتصادیہ کی رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ ان 5 ریجنوں میں سعودیزیشن نافذ کی جائے گی۔ یہ تمام ریجن ایسے ہیں جہاں کی بابت ابھی تک سعودیزیشن کے فیصلے جاری نہیں ہوئے تھے۔ پرائیویٹ اداروں میں کی ضروریات کے پیش نظر سعودیزیشن کی جائے گی، یعنی جس ادارے میں جتنے سعودی لگائے جا سکتے ہیں اتنے اس ادارے میں تعینات کرائے جائیں گے۔ ہر علاقے کی ضرورت اور وہاں روزگار کے متلاشی سعودیوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر سعودیزیشن کی سکیم نافذ کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی کہ سعودیزیشن کے فیصلے گورنیٹوں کے تعاون، ربط و ضبط کے ساتھ نافذ ہوں گے۔ اس سلسلے میں ان جائزوں سے بھی کام لیا جائے گا جو ماضی میں مذکورہ 5 ریجن کے حوالے سے کیے گئے تھے۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کے 4 نئے مریضوں کی تصدیق، کل تعداد 11 ہو گئی۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کے نئے 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مریضوں میں 3 خواتین جبکہ 1 مرد شامل ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ نئے مریضوں میں سے 3 خواتین کو بیماری کے مریضوں سے میل جول رکھنے سے منتقل ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ جن مریضوں سے خواتین کو یہ بیماری منتقل ہوئی ہے ان کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، جبکہ چوتھا مریض ایران سے بذریعہ امارات واپس آیا تھا، تاہم ایئرپورٹ حکام سے اس نے یہ بات چھپائی تھی۔ وزارت صحت نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب میں کل مریضوں کی تعداد 11 ہے جن میں اس بیماری کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ بیماری کے تمام مریض نرسری میں ہیں، ان کا کسی سے میل جول نہیں، ان کا عالمی ادارہ صحت کے ضابطوں کے مطابق علاج معالجہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے واضح کیا کہ اس بیماری کے تمام مریض قطیف کمشنری کے رہائشی ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں واقع قطیف کمشنری کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وقتی طور پر وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ وہاں سے کسی کو نکلنے دیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے متعلقہ اداروں کے مشورے سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ بیماری کے حوالے سے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ملک میں اس وبائی مریضوں کی کل تعداد 11 ہو گئی ہے اور سب کے سب اسی قطیف کمشنری کے باشندے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسی صورت میں عالمی طور پر مسلم طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وبا زدہ علاقے کو محصور کیا جائے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام تر تدابیر اختیار کی جائیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس صورتحال کے تناظر میں فیصلہ ہوا کہ قطیف کمشنری میں سب کا داخلہ روک دیا جائے اور وہاں کسی کو نہ جانے دیا جائے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ فیصلے کا نفاذ قطیف کمشنری پر جنوب سے سیاحت اور شمال میں صفوہ کے علاقوں تک ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ قطیف کے رہائشی جو کمشنری سے باہر ہیں اگر وہ اپنے گھروں کو جانا چاہیں تو انہیں جانے دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق قطیف کمشنری میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ اس سے استثناء صرف ان اداروں کو ہوگا جو بنیادی خدمات فراہم کرتے ہیں، جیسے پولیس، سیکیورٹی یا غذائی اداروں کے علاوہ پیٹرول پمپس، فارمیسی اور دیگر بنیادی خدمات فراہم کرنے والے ادارے۔ اعلامیے کے مطابق قطیف آنے جانے والی تجارتی ٹریفک بحال رہے گی جس کے ذریعے لوگوں کو بنیادی اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، تاہم آمد و رفت میں احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا۔ فیصلے سے متاثر ہونے والے افراد جو اپنے دفتر نہیں جا سکیں گے انہیں وزارت صحت کی طرف سے بیماری کی چھٹی فراہم ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے احتیاطی تدابیر میں تعاون سے بہترین اور زیادہ جلد نتائج برآمد ہوں گے۔ کویت، امارات اور بحرین کے بری راستے شہریوں کے لیے بند۔ سعودی عرب نے کویت، امارات اور بحرین کے ساتھ بری راستے شہریوں کے لیے بھی بند کر دیے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق خلیجی ممالک سے سعودی عرب کے بری راستے صرف تجارتی ٹرکوں اور ٹرالوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے کویت، امارات اور بحرین کے ساتھ مسافروں کے لیے بری راستے بند کرتے ہوئے کہا تھا کہ بروز ہفتہ رات 11:55 تک سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بری راستوں سے واپس آنے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ مہلت ختم ہونے کے بعد تینوں ملکوں سے روڈ سے مسافروں کے لیے مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ دوسری طرف مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والی پل پر واپس آنے والے مسافروں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پل پر تحد نگاہ گاڑیوں کی قطاروں کے باوجود سعودی اہلکار ہر مسافر کا معائنہ کر رہے تھے۔ شاہدین نے بتایا کہ واپس آنے والے مسافروں سے اقرار نامہ بھروایا جا رہا تھا کہ وہ بیماری کے شکار 17 ممالک میں نہیں گئے۔ شاہدین نے کہا کہ سعودی حکام نے بحرین سے جوڑنے والا پل رات 12 بجے بند کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ بیماری کی روک تھام اور بچنے کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب نے اپنے شہریوں اور خلیجی ریاست کے شہریوں کا شناختی کارڈ سے سفر معطل کر دیا تھا۔ بیوی سے تکرار کے بعد شوہر کو 3 سال قید کی سزا۔ سعودی شہری ابو عبدالعزیز کو واٹس ایپ پر چیٹنگ مہنگی پڑی اور 3 سال کے لیے جیل جانا پڑا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق ابو عبدالعزیز نے سنیپ چیٹ پر اپنی کہانی بیان کی۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مرچ مسالہ لگا کر یہ قصہ اپنے بھائی کو سنایا۔ برادر نسبتی نے واٹس ایپ پر مجھ سے تکرار کی اور پھر وہ سب کچھ ہوا جس کا نتیجے میں آج میں قید کی صورت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ واٹس ایپ پر ہونے والی تکرار کے بعد اپنا غصہ نکالنے کے لیے برادر نسبتی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں تلخ کلامی ہوئی اور پھر میں نے اسے گھر والوں کے سامنے مارا پیٹا۔ آخر میں معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ ابو عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی کہانی مرچ مسالہ لگا کر اپنے بھائی کو سنا دیتی ہے۔ عبدالعزیز نے مزید بتایا کہ میرا برادر نسبتی اپنی بہن کی یک طرفہ کہانی سن کر غصے میں آ گیا اور مجھے اشتعال دلانے لگا۔ میں برداشت نہ کر سکا، نوبت مار پیٹ تک پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب خود کو ملامت کر رہا ہوں۔ اگر غصہ قابو کر لیتا اور برادر نسبتی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اصل کہانی جاننے کی کوشش کرتا تو آج جیل کے بجائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتا۔ بلا اجازت ہوٹل ملازمین کی تصاویر لینے پر جرمانہ۔ سعودی ہوٹل اور قہوہ خانوں میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی جاتے ہیں تو وہاں وہ ڈیوٹی انجام دینے والے کارکنان کی تصاویر بھی لیتے ہیں۔ وہ ریستوران یا قہوہ خانے میں اپنی آمد کو یادگار بنانے کے لیے تصاویر لے کر سنیپ چیٹ، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں کارکنان کی تصاویر بنانا قانوناً منع ہے۔ سعودی عرب نے ستمبر 2019 کے دوران عوامی تہذیب کی خلاف ورزی کی روک تھام کا ایک قانون جاری کیا۔ اس قسم کی تصاویر لینا نئے قانون کے منافی ہے۔ سماجی تہذیب کی سعودی سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل بدر الزیانی نے العربیہ نیٹ سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی شخص کی تصویر اس کی اجازت کے بغیر لینا سماجی تہذیب کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے پر قانونی باز پرس ہوگی۔ الزیانی نے بتایا کہ اگر کوئی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کسی کی تصویر لینا چاہتا ہو تو پہلے اسے کارکن ہوٹل یا قہوہ خانے میں موجود متعلق فرد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر 56 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی پر 56 غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کیا۔ ریجنل ڈائریکٹر تفتیشی کمیٹی انسپیکٹر بدر العتیبی کا کہنا ہے کہ تفتیشی کمیٹی میں پولیس کے علاوہ ریاض ریجن کے علاقے نسیم کی بلدیہ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ویب نیوز اخبار 24 کی مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے اقامہ اور سعودی عرب میں قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر مختلف مارکیٹوں میں 15 دکانوں کو بھی سیل کیا گیا۔ العتیبی کا کہنا تھا کہ جن غیر ملکی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ان کے اقامے گھریلو ڈرائیور اور چوکیدار کے تھے، جبکہ وہ مارکیٹوں میں کام کر رہے تھے جو سعودی عرب کے مروجہ قانون کی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے۔ تفتیشی کمیٹی کے انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔
چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔